من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مومنین کرام، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کھانا کھانے وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جو کام انجام دینے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، جو کام انجام دینے سے انسان کو اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے وقت کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ جن کاموں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، جو کام انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اور ان کاموں کو کھانے کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ یہ کام مذموم ہے، ان کاموں کی مذمت کی گئی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو چیز کھانا کھاتے وقت مکروہ ہے وہ بھرے پیٹ پر کھانا کھانا ہے۔ اگر انسان کا شکم بھرا ہوا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوک نہ ہو، بھوک نہ ہونے کے باوجود انسان کھانا کھائے تو یہ مکروہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کھانا کھانا بھی مکروہ ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق انسان کو کھانا کھانا چاہیے، جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی کھانا کھائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جب کھانا کھا رہا ہو تو کھانا کھاتے وقت دوسروں کے چہروں کی طرف نہ دیکھے۔ دوسروں کی طرف دیکھنا مکروہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گرم کھانا کھانا بھی مکروہات میں سے ہے، اس سے اجتناب کرنا انسان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح جو چیز انسان کھا رہا ہو یا پی رہا ہو، مثلا کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، سالن کھا رہا ہے یا چائے پی رہا ہے، تو کھانے یا پینے والی چیز کو پھونک مارنا بھی مکروہات میں سے ہے۔ جب دسترخوان پر کھانا لگ جائے، کھانا لگنے کے بعد بھی کسی چیز کا منتظر رہنا اور انتظار کرنا مکروہات میں سے ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب دسترخوان مہیا ہو جائے، جب دسترخوان لگ جائے تو کسی اور چیز کے منتظر نہ رہیں بلکہ کھانا شروع کر دیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں نانوائی حضرات جو روٹی بیچتے ہیں وہ روٹی کو چاقو سے کاٹتے ہیں۔ شریعت میں روٹی کو چھری سے یا چاقو سے کاٹنا مذموم ہے اور مکروہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کو چھری سے نہ کاٹیں۔ اگر ہمارے پاس روٹی ہو تو روٹی کو کھانے کے برتن کے نیچے رکھنا بھی مکروہات میں سے ہے، لہذا روٹی کو کھانے کے برتن کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عزیزان محترم، ہڈی کو اس طرح سے چبانا، اس طرح سے اس کا گوشت کھا لینا کہ ہڈی بالکل صاف ہو جائے اور ہڈی میں گوشت کا ذرہ بھی نہ رہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ لہذا ہڈی کو بالکل صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھلوں کی باری آتی ہے۔ وہ پھل کے جن پھلوں کا چھلکا اتارا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے پھل ہیں کہ جن کے چھلکے اتارے جاتے ہیں، جن کا چھلکا اتار کر کھایا جاتا ہے، اور کچھ پھل ایسے بھی ہیں کہ جن کا چھلکا نہیں اتارا جاتا بلکہ چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پھل کا کہ جس پھل کا چھلکا نہیں اتارا جاتا، اس پھل کو چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اگر ہم اس کا
छिलका उतारेंगे तो ये भी मकरूहात में से है, यानी जिस फल का छिलका नहीं उतारा जाता उस फल को छिलके के साथ ही खाना चाहिए, और जिस फल का छिलका उतारा जाता है मसलन केला, तो उसका छिलका उतारना चाहिए। उम्मन देखा गया है कि कुछ लोग जब फल खाते हैं तो आधे में उसको फेंक देते हैं, यानी आधा फल खाकर आधा फल फेंक देते हैं, ये भी मकरूह है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। फल को पूरा खाएं, मुकम्मल फल खाएं, आधा फल खाकर आधा फल फेंकना मकरूहात में से है। अलबत्ता इस बात की वजाहत करना भी जरूरी समझता हूं कि शरीयत में जो अहकाम है उनकी 5 किस्में हैं, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह। ये जो मैंने चीजें बयान की हैं ये मकरूह है, हराम नहीं है, यानी अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो बेहतर है, अगर हमसे ये काम हो गए तो हमें कोई गुनाह नहीं होगा, यानी हराम नहीं है। गुनाह हराम काम पर होता है, मकरूह काम पर गुनाह नहीं होता। अगर हमने मकरूह काम अंजाम दे दिया तो हमें कोई गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता बेहतर यह है कि हम इन मकरूह कामों से दूर रहें और इज्तनाब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि करीम परवरदिगार हमें शरीयत इस्लामिया पर अमल करने, अहकामात दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हुसैनी आवाज को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।